ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم باقاعدہ مبتدا و خبر کے قواعد، ترکیبی جو قواعد ہیں ان کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو چند قیمتی باتیں بتائی تھی مبتدا و خبر سے متعلق۔ آج ایک اور بات جانیں کہ مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے، یہ ایک اہم بات ہے اس کی کہ مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ یعنی اس پر جو اعراب آتا ہے نا، مرفوع کیا اعراب جو ہے نا، عربی کی جو لغت ہوتی ہے اس میں اعراب 3 طرح کے ہوتے ہیں: رفع، نصب اور جر۔ رفع کہتے ہیں زبر کو، پیش کو، اور نصب کہتے ہیں زبر کو، اور جر کہتے ہیں زیر کو۔ ٹھیک ہے، رفع، نصب، جر۔ تو مبتدا و خبر جو ہوتا ہے نا عبارت میں، اس پر ہمیشہ پیش آتا ہے، یعنی رفع آتا ہے، یعنی یہ دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، ہمیشہ۔ اب چاہے وہ مرفوع جو ہے وہ عبارت میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہو رفع یا پوشیدہ ہو، یہ آپ کو اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ کو آگے جا کے جو ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی مبتدا و خبر یاد رکھنے والی کیا بات ہے ابھی کہ مبتدا و خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر ہمیشہ رفع آتا ہے، پیش آتا ہے۔ رفع عربی میں 3 لغت استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے۔ رفع کسے کہتے ہیں؟ پیش کو، نصب کہتے ہیں زبر کو، اور جر کہتے ہیں زیر کو۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہمارا کیا ہے؟ اب مبتدا ہے نا، تو مبتدا آپ نے پڑھا تھا کہ مبتدا کا جملہ اسمیہ کا پہلے جو مبتدا ہے اور دوسرا کون سا ہوگا؟ خبر ہوگا، خبر ہے۔ تو مبتدا کے ساتھ ساتھ کیا آئے گی؟ خبر آئے گی۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ خبر صرف ایک ہی ہو، یعنی مبتدا کی ایک قاعدہ کیا ہے ہمارے پاس کہ مبتدا کی ایک سے زیادہ خبریں ہو سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ مبتدا کی صرف ایک ہی خبر ہو، مبتدا کی ایک سے زیادہ خبریں بھی عبارت میں ہو سکتی ہیں، پاسبل ہے۔ جیسے کہ آپ کو ایگزامپل دکھ رہی ہے، زید عالم عاقل فاضل۔ ٹھیک ہے، زید جو ہے علم والا ہے، عقل والا ہے، اور فاضل ہے، فضیلت والا ہے۔ اچھا، زیدن، دیکھیں یہ حالت رفع میں آ گیا، مبتدا ہے یہ۔ کیوں مبتدا ہے؟ کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اور جملہ اسمیہ ہو گیا یہ، اور جملہ اسمیہ کی جس سے ابتدا ہوگی اس کو ہم بناتے ہیں مبتدا۔ ٹھیک ہے، اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس پر رفع آتا ہے۔ پھر عالمن، مبتدا کے بعد آتی ہے خبر یا جملہ اسمیہ کا دوسرا جز کہلاتا ہے خبر، تو یہ خبر اول بن گیا۔ عاقلن اور فاضلن، اب ایک خبر آ گئی، اب زید عالمن، پھر دوسری خبر اس کی عاقلن آ گئی۔ اسی مبتدا کی ایک سے زیادہ خبریں آ رہی ہیں، یہ اس کو خبر ثانی کہہ دیں گے۔ تیسری خبر بھی آ گئی فاضلن، اس کو خبر ثالث کہہ دیں گے۔ یعنی کہ مبتدا کی ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی خبر ہوگی، ایک سے زیادہ خبریں بھی عبارت میں مبتدا کی آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 اہم اصول ہیں، باتیں ہیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مبتدا خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو اعراب ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، رفع ہوتا ہے۔ دوسرا، مبتدا کی ایک سے زیادہ خبریں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو قواعد ہے نا، ان میں ذرا سی رد و بدل سے بھی نا پورا قاعدہ، پورا جو اصول ہے، پوری ترکیب جو ہے نا وہ پلٹ جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے بالکل۔ ٹھیک ہے، جس طرح اعراب سے ترجمہ بالکل چینج ہو جاتا ہے عربی زبان میں، اسی طرح یہ جو قاعدے ہوتے ہیں نا، ان سے بھی تھوڑی سی غلطی سے تھوڑا سا ان میں ڈفرینس ہوتا ہے، ورنہ یہ بالکل سیم یا یہ کہہ لیں کہ ملتے جلتے قاعدے ہوتے ہیں۔ ابھی آگے جا کے اور آپ کو سیم جو ہے نا قاعدے ملیں گے، ہلکی سی اس میں ڈفرینس ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو مدافعلے میں ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ نکیرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مدافعلے بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم نے مدافعلے کا قاعدہ پڑھا تھا یہ والا کہ نکیرہ کے بعد معرفہ آ جائے۔ اب الٹا آ رہا ہے اس کا کہ معرفہ کے بعد نکیرہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ معرفہ کے بعد عبارت میں لفظ معرفہ کے بعد نکیرہ آ جائے گا تو اس لفظ معرفہ کو مبتدا بنائیں گے، اور وہ جو نکیرہ ہوگا اس کو اس مبتدا کی خبر بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ نکیرہ کے بعد معرفہ تھا اور یہاں پہ کیا آ گیا؟ معرفہ کے بعد نکیرہ، لیکن دونوں کے ریزلٹس، دونوں کی جو ترکیب ہے وہ چینج ہو رہی ہے۔ یہاں پہ مدافعلے بن رہا تھا، یہاں پہ مبتدا خبر بن رہا ہے۔ تو آپ نے اصولوں کو اچھے طریقے سے ذہن نشین رکھنی ہے۔ ٹھیک ہے،
ان اصولوں کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھانا ہے تاکہ آپ کی ترکیب بالکل صحیح ہو۔ تو اصول کیا ہے ہمارا؟ پہلا کہ معرفہ کے بعد نکیرہ آ جائے تو معرفہ کو بناتے ہیں مبتدا اور نکیرہ کو بناتے ہیں اس کی خبر۔ کس طرح؟ دیکھیں، عبارت میں لکھا ہوا ہے ھذا شجر، ھذا یہ اس میں معرفہ ہے۔ کیسے معرفہ ہے؟ کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے اور معرفہ کی علامات میں اس میں اشارہ شامل ہے، تو یہ معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور معرفہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ معرفہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ میں معرفہ بھی لکھ دیتی ہوں، اس میں معرفہ نہیں پڑھیں گے، اس کو یہ اسم ہے، معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو جملہ اسم سے شروع ہو اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ کا پہلا جز کہا جاتا ہے مبتدا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ قاعدہ دیکھیں غور سے، یہ معرفہ آ گیا شجرن، یہ ہے نکیرہ۔ کیوں نکیرہ ہے؟ کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی بھی علامت شامل نہیں ہے، کوئی بھی علامت اس میں نہیں آ رہی، تو یہ نکیرہ ہو گیا۔ معرفہ کے بعد نکیرہ آ گیا تو اس معرفہ کو بنا دیں گے مبتدا اور اس نکیرہ کو بنا دیں گے اس کی خبر۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ ھذا شجرن، ہم اس کے اعراب بھی لگا دیتے ہیں شجرن، کیونکہ دونوں جو ہے مرفوع ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ رفع، اس پہ ہم رفع پڑھ نہیں سکتے، لیکن یہ حالت صحیح ہے نا، اس پہ ہم رفع پڑھ نہیں سکتے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابھی جیسے یہ قاعدہ بتاتے ہوئے کہ مرفوع ہوتا ہے چاہے وہ لفظوں میں ہو یا پھر وہ پوشیدہ ہو، تو یہ پوشیدہ اعراب ہے۔ ہاضن تو نہیں پڑھ سکتے نا، اس کو ہاضن ہاضا ہی پڑھیں گے نا، یعنی اس پہ اعراب جو ہیں وہ مبتدا پہ جو مرفوع اعراب ہیں وہ لفظوں میں نہیں ہے، وہ پوشیدہ ہیں۔ ہاں نکیرہ پہ لفظوں میں ہے شجرن، ٹھیک ہے۔ تو اصول کیا تھا ہمارا کہ معرفہ کے بعد نکیرہ آ جائے تو معرفہ کو مبتدا اور نکیرہ کو اس کی خبر بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ والا اصول جو ہے، چند باتیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں یہ سمجھ میں آئی ہوں گی، اور آپ اس کی پریکٹس کیجئے، ٹھیک ہے۔ اور جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے، جتنا اچھے طریقے اصولوں کو آپ ذہن میں بٹھائیں گے، کیونکہ اصول تھوڑی سی فرق کے ساتھ سیم لگتے ہیں نا، ایک جیسے لگتے ہیں، تو ان کو اچھے طریقے سے آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے، اتنی ہی آپ کی بات جو ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے، مجھے بتائیے تاکہ میں اپنی اس ویڈیو کو، اس لیکچر کو مزید بہتر کر سکوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔